بچپن کی خواہشوں کا عجیب معاملہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا تو ریل گاڑیاں اور ٹرین کا سفر اچھا لگتا تھا۔ شاید ایک بار طوفان میل سامنے سے گزر گیا تھا۔ اس وقت جی میں ٹھانی تھی کہ کبھی نہ کبھی طوفان میل میں بیٹھیں گے ضرور۔ اس کے بعد زندگی کے کتنے ہی طوفان نہ صرف سامنے سے بلکہ سر پر سے گزر گئے، اور طوفان میل نے خوابوں میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ اس روز جب آگرہ سے کانپور جانے کے لیے میں اپنے احباب سے مشورہ کر رہا تھا اور ہر ایک مختلف بات کہہ رہا تھا، ایک گوشے سے کسی کی آواز آئی، طوفان میل سے چلے جائیے۔ یہ سن کر میں اتنا ہی خوش ہوا جتنا بابر آگرہ فتح کر کے خوش ہوا تھا۔ بس یہ ہے کہ میں اس کی طرح کابل کے ہر باشندے کے لیے ایک ایک اشرفی نہ بھجوا سکا۔ طوفان میل پکڑنے کے لیے میں مقررہ وقت پر آگرہ چھاؤنی کے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں سناٹا پڑا تھا۔ شاید عالم شوق میں ذرا زیادہ ہی جلدی پہنچ گیا تھا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی میں منہ ڈال کر میں نے صدا لگائی، کانپور کا ٹکٹ دے دیجئے طوفان میل سے۔ ٹکٹ بابو نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، طوفان میل؟ وہ تو نکل بھی گیا۔ میں نے کہا، ارے اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ایسا کیجئے، سامنے سے آٹو پکڑیے اور جلدی سے آگرہ فورٹ چلے جائیے، طوفان میل شاید وہاں کھڑا ہو۔ اتنی مستعدی سے میں نے شاید ہی کبھی کسی کا مشورہ مانا ہو۔ اپنا سامان اٹھا کر میں لپکا، سامنے سے آٹو رکشہ لیا جس نے دگنے پیسے مانگے اور فراٹے بھرتے ہوئے آگرہ فورٹ پہنچا دیا۔ میں ہانپتا ہوا ٹکٹ گھر کی کھڑکی پر پہنچا، سنیے، کیا طوفان میل نکل گیا؟ ٹکٹ بابو بولے، نکل گیا کیا مطلب؟ صاحب ابھی آیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ راستے میں شہر کے کسی چوراہے پر کھڑا ہے۔ پھر کافی انتظار کے بعد آیا، اور اب جو روانہ ہوا تو نہ اس کا حال طوفان جیسا تھا، نہ اس کی چال میل جیسی۔ وہ ایک فضول سی ٹرین تھی جو چلتی کم اور رکتی زیادہ تھی، گندی، ناقص، اندر لاپرواہی سے ٹھوکے ہوئے تختے جن کی کیلیں نکلی پڑ رہی تھیں۔ فرسٹ کلاس میں کرایہ دے کر سفر کرنے والا تنہا مسافر میں ہی تھا، باقی سب ریلوے کے ملازم تھے جو مفت سفر کی پرچیاں کٹوا کر لائے تھے۔ ان کے علاوہ 2 کانسٹیبل تھے جن کے ہاتھوں میں شاید دوسری عالمی جنگ کی ایک رائفل تھی۔ کسی ویرانے میں جو ہی ٹرین رکتی وہ لپک کر باہر اتر جاتے۔ تب پتہ چلا کہ یہاں گاڑیاں روک کر لوٹ لی جاتی ہیں اور ڈاکوؤں کے مقابلے کے لیے ہر ٹرین پر 2 مسلح کانسٹیبل چلتے ہیں۔ البتہ ایک بات کی داد دینا پڑے گی، ادھر ادھر ویرانوں میں تو یہ طوفان میل 1 گھنٹے کھڑا رہتا۔ البتہ جو اس کے کھڑے ہونے کا مقام ہے یعنی ریلوے اسٹیشن، وہاں یہ عالم کہ ابھی پوری طرح رکا بھی نہیں کہ چل پڑا۔ بیچارے مسافر پانی پانی پکارتے رہ گئے۔ پلیٹ فارموں پر بیٹھے ہوئے ہونق بندروں کو بھی مسافروں کے ہاتھ سے آلو پوری جھپٹنے کا موقع نہیں ملا۔ گاڑی کو اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے کانپور پہنچ جانا تھا، لیکن ابھی آدھی راہ کٹی تھی کہ رات آ پہنچی، اور وہ بھی اس شان سے کہ تمام ریلوے اسٹیشنوں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ پلیٹ فارموں پر گھپ اندھیرا تھا اور مسافر چلا رہے تھے، پانی کہاں ہے، نل کدھر ہے؟ ہر مرتبہ جواب میں گارڈ کی سیٹی سنائی دیتی تھی۔ خدا خدا کر کے روشنیاں نظر آئیں، مگر روشنیاں ایسی جیسے دھوئیں میں گھول دی گئی ہوں اور اس میں کچھ گرد بھی ملا دی گئی ہو۔ یہی کانپور تھا۔ ٹرین کھیتوں میں چلتے چلتے اچانک کارخانوں میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف فیکٹریاں ہی فیکٹریاں، پلانٹ ہی پلانٹ، چمنیاں ہی چمنیاں، اور ریلوے لائن کی دونوں طرف جھگیاں ہی جھگیاں، جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں۔ وہیں خالی کھڑی ہوئی کئی ہزار سائیکل رکشہ تھیں جنہیں صبح ہوتے ہی کرائے پر لے کر یہ سوکھی سوکھی ٹانگوں والے، دھسی دھسی آنکھوں والے محنت کش لاکھوں کی آبادی کے اس شہر کے ریلے میں کود پڑیں گے۔ اور شہر بھی ایسا کہ اس کی ادھڑی ہوئی سڑکوں کا حال بیان کرنے کے لیے کتنا ہی زور خطابت صرف کر دیا جائے، سننے والوں کے ذہن میں تصویر نہیں بن سکتی۔ ہاں، ایک صورت ہے، میں جو اسٹیشن سے سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر چلا اور جب ایڑی کی ہڈی اور گردن کی ہڈی میں کوئی امتیاز نہ رہا تو سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کا آخری پیغام چھوڑ جاؤں۔ چنانچہ تھیلے سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور کانپور کی سڑکوں پر چلتی ہوئی اس رکشہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی آواز میں جو کیفیت ریکارڈ کی وہ آپ بھی سنیے، شاید یہ ایک جملہ وہ کام کر جائے جو لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں کر سکتی۔ کانپور کی ایک سڑک ہے جس پر میں رکشہ میں سوار ہوں اور
اتنی خراب سڑکیں میں نے چلو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ رکشہ والا حیران تھا کہ یہ تنہا مسافر جانے کیا بکے جا رہا ہے منہ ہی منہ میں، اور میں حیران تھا کہ اس کانپور میں جو ابھی 1780 1790 تک چھوٹا سا گاؤں کانپور تھا، اتنی خلقت کہاں سے آ گئی کہ شہر کے بخیے ادھڑے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہاں کپڑے، چمڑے، فوڈ پروسیسنگ اور مشین سازی کی صنعت نے اتنا فروغ پایا کہ دور دور تک کی آبادی اٹھ کر یہاں آ گئی، اور اب کانپور یو پی کا سب سے بڑا شہر اور شمالی ہندوستان کا جدید صنعتی مرکز ہے۔ یہاں کی خاک میں خشک چمڑا اور ہوا میں سیاہ دھواں اس طرح گھل مل گیا ہے کہ مشہور ہے کہ اگر آپ گرمیوں میں کھلے آسمان کے نیچے سفید چادر بچھا کر سو جائیں تو صبح تک چادر کا صرف اتنا حصہ سفید رہتا ہے جس پر آپ لیٹے تھے، باقی فضا کی کثافت سے کالا ہو جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان کے بہت سے پرانے شہروں کی طرح کانپور میں بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا کہ شہر کا قدیم حصہ کھنڈر بنا ہوا ہے اور شہر کے ارد گرد نئی بستیاں، نئی آبادیاں ابھر رہی ہیں۔ پرانے علاقوں میں لوگوں نے کیسے کیسے جتن کر کے پرانی دیواروں اور چھتوں کو گرنے سے روک رکھا ہے۔ نئی آبادیوں میں کوٹھیاں اور بنگلے بن رہے ہیں، کاریں کھڑی ہیں اور اسکوٹر چل رہے ہیں۔ قدیم بستیوں میں لوگ جینے کی جدوجہد میں لگے ہیں، اور جہاں گھر کا ایک شخص کماتا تھا اور پورا گھر کھاتا تھا، وہاں اب چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سبھی کھانے کمانے کی فکر میں لگے ہیں۔ سفید پوشی برائے نام رہ گئی ہے، اور تعلیم نے جہالت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کیونکہ جس نے تعلیم پائی اس نے اس کا پھل نہیں پایا۔ پٹکا پور کانپور کا بہت قدیم علاقہ ہے۔ یہاں کے کھاتے پیتے گھرانے، یہاں کے شرفا، یہاں کے اعلیٰ خاندان، علماء، وکیل، حکیم، اساتذہ اور رہنما آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اسی پٹکا پور میں گندی نالیاں پھلانگتا ہوا میں ایک پرانے خستہ مکان کی بیٹھک میں داخل ہوا جس میں کوئی مشین چل رہی تھی۔ السلام علیکم، میں بی بی سی لندن سے آیا ہوں، میرا نام رضا علی آبدی ہے۔ آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا اسم گرامی؟ یونس علی۔ یونس صاحب، آپ اس کانپور کے کس علاقے میں ہیں اس وقت؟ پٹکا پور میں۔ اچھا، میں جب سے اس علاقے میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف گھروں میں یا تو دستکاریاں یا جلد سازی یا کتاب سازی، یا یہ جیسے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رولنگ کا ہے سر جی، یعنی کاغذ کے اوپر لائننگ، سطریں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ مسطر، اس کے لیے آپ نے یہ مشین لگائی، یہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا آبائی ہے سر، ہمارے والد صاحب کے وقت سے۔ تو مثلا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں رولنگ کا، اس میں آپ کے ساتھ آپ کے مددگار کتنے ہیں؟ اس میں کم سے کم 4 آدمی لگتے ہیں جی۔ تو اس کے لیے آپ اجرت دے کر باہر کے لوگ رکھتے ہیں یا آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں، موقع میں جیسا ہوا، اگر گھر کے لوگ نہیں مل پاتے ہیں تو زیادہ، تو پھر اس حساب سے ہم کو اجرت دے کے رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے زیادہ تر گھر ہی کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی بائنڈنگ اور چیزیں ہیں وہ سب یہ ہے کہ گھر ہی کے لوگ اس میں سب مل کے کوپریٹو کر کے اس کو کر لیتے ہیں، تو واپس وہ سب کا۔ اچھا، گھر کے لوگوں سے آپ کی مراد یعنی باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی ہیں، یا یہ کہ گھر کی عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں؟ نہیں، گھر کے جو بھائی بیٹے وغیرہ ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ یہ جو اور دستکاریاں عورتوں کا کام یہ ہے کہ رجسٹر وغیرہ سلائی لائی ہے اس میں مدد دیتی ہیں، بائنڈنگ کے کام میں۔ اچھا، یعنی ہیں اس کام میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ ہاں، عورتیں شامل ہیں۔ آپ تو پٹکا پور کے پرانے باشندے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا ہے اس تمام عرصے میں؟ اقتصادی طور پر یہاں کے لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ نہیں، تو جب سے یہ عورتوں گھر سے مل کے کرنے لگے ہیں سب لوگ، تب سے بہتر ہوئی ہے۔ چونکہ ویسے ایک شخص پہ پہلے نظام چلتا تھا، ایک کماتا تھا اور سب کھاتے تھے، اب یہ کہ سب کو تعاون دینا پڑتا ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے ساتھ میں مل کے۔ اس میں مجبوری بھی مجبوریاں شامل؟ اس مجبوری سے یہ ہے کہ ان کی اقتصادی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اس سے اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تھے پٹکا پور کے یونس علی صاحب۔ لوگوں کی حالت، گھروں کی حالت دیکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصوروار کون ہے، حالات یا خود لوگ؟ محمودہ اشرف صاحبہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن سے قدرت بڑے کام لیتی ہے۔ کانپور کے غریبوں کو سہارا دینے اور اوپر اٹھانے کی خاطر جن کے دل درد کی دولت سے سرشار ہیں، محمودہ اشرف انہی میں شامل ہیں۔ اس روز میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پٹکا پور، یہ چمن گنج، یہ لاکھوں کی آبادی کے علاقے بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ کیا یہاں بڑے اقتصادی مسئلے ہیں؟
اقتصادی دشواریاں تو ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں، مگر یہ کہ کچھ لوگوں کی ذہنیت بھی ایسی بن گئی ہے کہ اگر وہ کما بھی رہے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو امپروو دیئر لیونگ کنڈیشنز، بس ایسے رہ رہے ہیں، ویسے ہی رہتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ یہ ورلڈ بینک کا لون بھی ہے، سلم ایریا یہاں کلیئرنس ہو رہی ہے، کافی کلیئرنس ہو چکی ہے اور بھی کلیئرنس ہو رہی ہے، مگر یہ کہ کچھ ذہنیت اس قسم کی بن گئی ہے کہ وہ لیونگ کنڈیشنز امپروو نہیں کرتے۔ محمودہ اشرف صاحبہ۔ مرزا محمود الحسن صاحب کانپور کے پرانے باشندے ہیں۔ معاملات کو کروٹیں بدلتے ہوئے انہوں نے غور سے اور قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے مرزا محمود الحسن صاحب سے پوچھا کہ پرانے کانپور اور آج کے کانپور کی زندگی میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ اس میں نمایاں فرق دیکھیے، سب سے یہ ہے کہ اس وقت آبادی اتنی نہیں تھی کانپور کی۔ 1930 میں کانپور کی آبادی تقریباً 2 لاکھ تھی۔ 2 لاکھ آدمیوں کے لیے شہری وسائل موجود تھے، ان کی ضرورت بھر کی، واٹر سپلائی، الیکٹرک، ہر چیز ان کی ضرورت سے زیادہ تھی، چنانچہ وہ آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور آج وہ آبادی بڑھ کے میرے خیال میں 40 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، وسائل اتنے ہے ہی نہیں، لہذا پانی کی، بجلی کی، ان سب چیزوں کی بہت بڑی پرابلم سامنے ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان چھوٹے پسماندہ علاقوں میں بھی گھر گھر کوئی دستکاری ہے، کہیں جلد بندی ہو رہی ہے، کہیں کتاب سازی ہو رہی ہے، کہیں کشیدہ کاری ہو رہی ہے، لوگ منہمک ہیں اپنے گھروں میں، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو آپ کا خیال کیا ہے کہ ان گھروں میں اب وسائل پہلے سے زیادہ نہیں دستیاب؟ نہیں، پہلے سے زیادہ وسائل تو آمدنی کے ذریعے ان کے بڑھ گئے ہیں، اور اگر یہ نہ کریں وہ تو کہاں کیا سوال یہ ہے، پہلے ایک آدمی کام کرتا تھا 10 کھاتے تھے، تو اب اس قدر شدت سے انفلیشن جو بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں جو بڑھی ہیں، تو اب ایک محدود آمدنی میں یا ایک آدمی کی کمائی میں کسی ایک فیملی کا گزر ہونا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے آدمی مجبور ہے کہ اس کا ہر بچہ کمانے کے ذریعے پیدا کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام بچے ان پڑھ، اور بالخصوص مسلمانوں میں تو یہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ تھے کانپور کے ایک بزرگ، اور یہ ہے کانپور کا ایک بچہ، نام ہے اس کا قائم رضا، عمر یہی کوئی 11-12 برس، بوڑھی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ نانی بڑی کربلا میں سادات کی پرانی قبروں اور مسجد کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ کچھ بھلے لوگ آ کر انہیں ماہانہ تنخواہ دے جاتے ہیں، 60 روپے۔ چنانچہ ننھا قائم رضا ہر چند زمین کے اوپر ہے، مگر حال شاید ان سے بہتر نہیں جن کی مٹی کی ڈھیریوں کی نگرانی اس کی نانی کرتی ہیں۔ میں نے قائم رضا سے پوچھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایک پوری نسل سے پوچھا، تم اسکول جاتے ہو؟ جی نہیں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ کام سیکھتے۔ کیا کام سیکھتے ہو؟ اسکوٹر کا۔ یعنی مرمت کرتے ہو اسکوٹر جی۔ کی؟ کون سکھاتا ہے تمہیں یہ کام؟ فضل ابا۔ مستری ہیں وہ؟ جی۔ اچھا، تو تم دن میں کتنے گھنٹے ان کے پاس کام کرتے ہو؟ 9 بجے آتے ہیں، 4 بجے چلے آتے ہیں۔ اچھا، سارے دن کام کرتے ہو؟ جی۔ کتنا کام سیکھ لیا تم نے؟ انجن سروسنگ کھول لیتے ہو؟ جی۔ صفائی وفائی کر لیتے ہو؟ جی۔ اچھا، تمہیں کیا پیسے ملتے ہیں کام کے؟ ابھی دیتے نہیں خود۔ کب دینا شروع کریں گے؟ اچھا، تو اور بھی لڑکے کام کرتے ہیں وہاں جی۔ تمہاری عمر کے؟ بہت کرتے بڑے۔ ان کو پیسے دیتا ہے وہ یا نہیں؟ جی دیتے ہیں ان کو۔ جو سیکھ گئے ہیں ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ جتنے دیں۔ نہیں، 5 روپے 10 روپے کتنے دیتے ہیں مہینے کے؟ ایک کو 30 روپے دیتے ہیں۔ 30 روپے لڑکے کو، وہ جی۔ کام سیکھ گیا ہے پورا۔ تمہیں کب ملنا شروع ہوں گے پیسے؟ جب دیں۔ وہ کتنے پیسے دیں گے؟ جتنے دیں؟ کب دیں گے؟ جب دیں۔ یہ بچہ جو نوجوان ہو کر 21ویں صدی میں داخل ہوگا، اس بچے کو بالکل نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، آگے چل کر کیا ہوگا۔ میں نے قائم رضا کی نانی سے پوچھا۔ مولا آئیں گے، مولا انتظار میں بیٹا، ہم لوگ خود انتظار میں، کس وقت آئے مولا۔ ایسے جڑی کو پکڑ لانا، تھوڑا ہاتھ میں لگڑ دینا، 3 مرتبہ گھمانا، کہنا چراٹ گھچڑو، بجاؤ لڑکے تالی، پھنک لگایا، روپیہ پیسہ